شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. سونے کے آداب اور سونے کی سنتیں. نمبر 1، عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے. جلدی سونے کی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اختیار کی تھی اور اس کی تعلیم اور ترغیب صحابہ کو بھی دی تھی. اس لیے علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ عشاء سے پہلے سونا یہ مکروہ ہے، اور عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا اور بلا وجہ یہاں وہاں کی باتیں کرنا اور فضول مشغلوں میں رہنا یہ بھی ایک بہت مکروہ عمل ہے. لہٰذا جلدی سونے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ صبح جلدی اٹھ سکے اور اعمال میں لگ جائے. نمبر 2، سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو کپڑے دن بھر پہنتے ہیں وہی کپڑے پہن کر سو جاتے ہیں. اس طرح کرنا مناسب نہیں. سنت یہ ہے کہ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے سونا. نمبر 3، با وضو سونا، یعنی وضو کر کے سونا. اس میں بڑے فضائل آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص با وضو سوتا ہے تو ایک فرشتہ رات بھر اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کی حفاظت فرما، اس لیے کہ یہ پاکی کی حالت میں سویا ہے. لہٰذا باوضو ہو کر سونا یہ اہم سنت ہے. نمبر 4، 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ کر سونا. بستر کو جھاڑنا یہ بھی سنت ہے. اگر پتلا بستر ہو، چادر وغیرہ ہو تو اس کو اٹھا کر کے جھاڑے، اور موٹا بستر ہو، گدا وغیرہ، تو اس کو وہیں پر جھاڑ سکتے ہیں. اسی طرح رات کے وقت 3 سلائی سرما لگا کر سونا. سرما لگانا یہ رات کی سنت ہے، سونے سے پہلے کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. نمبر 6، 3 مرتبہ استغفار پڑھنا، یعنی اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے سونا. کیا پتہ موت آ جائے، لہٰذا توبہ کر کے سونا چاہیے. تمام گناہوں سے توبہ کر کے استغفار کر کے سونے کی فکر کرے. اسی طرح تسبیح فاطمی پڑھنا، یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ. یہ عمل کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہم کو حاصل ہوگی، اور اس کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں. نمبر 8، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے. اپنے ہاتھوں پر ہلکا جو ہے پھونک مارتے تھے، اور پورے جسم پر جہاں تک ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے تھے. شروعات اپنے چہرے سے کرتے تھے، اور اسی طرح پھر پورے بدن پر پھیر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے. نمبر 9، داہنی کروٹ قبلہ رخ لیٹ کر ہاتھ رخسار یعنی گال کے نیچے رکھنا. سنت طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے داہنی کروٹ لے کر، اب یہ میرا الٹا ہاتھ آپ کو نظر آ رہے گا ویڈیو کی وجہ سے، تو اس طرح سمجھے کہ دایاں ہاتھ رکھ کر کے گال کے نیچے اور قبلے کی طرف رخ کر کے سونا یہ سنت ہے. اسی طرح پیٹ کے بل اوندھا نہ لیٹنا، الٹا لیٹنے سے منع کیا گیا ہے. الٹا نہیں سونا چاہیے، بلکہ سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سوئے. اگر دائیں طرف سونے سے تھک جائے تو سیدھا بھی سو سکتے ہیں، بائیں طرف بھی سو سکتے ہیں، لیکن اوندھا نہیں سونا ہے، اپنے پیٹ کے بل نہیں سونا. اسی طرح 11 نمبر پہ ہے سونے کی دعا، یعنی اللہم بسمک اموت و احیا. اسی طرح احادیث کے اندر بہت ساری دعائیں آئی ہیں، کم سے کم یہ دعا پڑھ کر سونا چاہیے، کلمہ طیبہ پڑھ کر سونا چاہیے. اسی طرح سو کر اٹھنے کے بعد کیا عمل کرنا ہے؟ سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنا ہے. دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس دعا کو پڑھنے کے بعد اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو اس طرح سے ملنا ہے. یہ روایت بھی بخاری میں ہے. تو ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنا ہے تاکہ نیند کا اثر ختم ہو جائے اور پھر ہم چلے پھرے تو گر ور نہ جائے. بہرحال اس میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سو کر اٹھنے کے بعد جو ہم نے دعا پڑھی ہے اس کے بعد ہم فوراً
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا کہ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے ہم کو نہیں پتہ، ہاتھ جو ہے ہماری نیند میں کہاں کہاں چلے گئے، کوئی گندگی اسے لگ گئی۔ بہرحال کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے، برتن وغیرہ میں ڈبانا نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے دھونا ہے کہ پانی بہہ جائے۔ تو ہاتھوں کو دھونا، اور سب سے پہلا جو عمل ہے ہاتھوں کو دھونے کے بعد وہ یہ ہے کہ مسواک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سارے آداب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے آداب ہیں، ہر ایمان والے کو اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔